سر ہم عمران خان کی بہنوں کی چلیں ابھی بات کر لیتے ہیں، باقی پارٹی لیڈروں کو اگر سائڈ پہ رکھ دیں کیونکہ وہ فیملی ہے تو ان کی بات میرے خیال میں اگر کر لی جائے پہلے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر گلا کرتے ہیں. ابھی پچھلے لاسٹ ویک بھی ایک اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا، ملاقات کے لیے گئی، نہیں ملنے دیا گیا. کل کی بات ہے، کل بھی ان کی طرف سے یہ گلا سامنے آیا. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے میں جب سپریم کورٹ بھی ایک جو اپیل، ایک جو استدعا کی جاتی ہے اس کو مسترد کر دیتی ہے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ حکومت کے حق میں جائے گا؟ کیونکہ حکومت تو آلریڈی چاہ رہی ہے کہ ملاقاتیں ہوئی نہ، کروانی نہ پڑیں، ملنے ہی نہ کوئی جائے بانی سے. بہت شکریہ عاصمہ اقبال صاحبہ. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے خلاف کوئی یہ باریک واردات ڈال رہا ہے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تو 100 آدمی ملتے تھے. اسی طرح یوسفزئی گیلانی تھے، میں ان کو کئی بار ملا، 60-70 آدمی ملتے تو پابندی نہیں تھی، کوئی خبر بھی نہیں آتی تھی، بات بھی نہیں نکلتی تھی. عمران خان سے اگر ملاقاتوں کو یہ کھول دیں تو 4-5 دن خبریں بنیں گی، اس کے بعد کوئی خبر نہیں بنے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ ان پہ پابندی لگانے کے بعد اتنی خبریں بنی ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کی خبر. ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھے، پنڈی میں تھے، ملاقات ہوتی تھی، نصرت بھٹو جاتی تھی، بے وقت بے نظیر بھٹو کے نیازی ہاؤس سے جو گاڑی نکال کے جیل چلی جاتی تھی اور کہتی ملنا ہے، ملاقات ہو جاتی تھی. تو کوئی ایسا آدمی ہے جو سب سمجھتا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا اور خوشنودی حاصل کرے گا، جبکہ اس کے جواب میں حکومت کے خلاف اور اقتدار کے لوگوں کے پاس صاحب اختیار کے خلاف جو ہے وہ نفرت پھیل رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو جی بہن کو نہیں ملنے دیتے، 2 بہنوں کو نہیں ملنے دے رہے. تو لہٰذا حکومت کو یہ چاہیے کہ ان پہ پابندی بالکل ختم کر دیں، لوگوں کو ملنے دیں. یہ ساری بات ختم ہو جائے گی. جتنی آپ پابندی لگائیں گے، جبر کریں گے، نہیں ملنے دیں، ایک کو ملنے دیں گے، دوسرے کو نہیں ملنے دیں گے، نتیجتاً لوگوں کی توجہ ہوگی کہ کیوں نہیں ملنے دے رہے، کیا بات. وہ پاکستان کا شہری ہے، قیدی ہے، سزا یافتہ ہے، اس کا حق ہے کہ لوگ اس سے ملیں. آپ اس کو پابندی لگانے کے بعد اپنے لیے جو ہے وہ عذاب پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، صرف پالیسی بنا نہیں لینا ہوتی نا، پالیسیز بنانے کے بعد اس پر امپلیمنٹیشن کے دوران، اور وہ جب آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو باقی لوازمات چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی تو آپ کو پرووائڈ کرنے چاہیے. ودود صاحب پھاٹک لگا لینا کافی نہیں ہے نا، وہاں پر ایک بندہ بھی وہاں پر وہ موجود ہونا چاہیے. کاشف صاحب میری بات پہ ہنس رہے ہیں لیکن یہ بڑا سیریس ٹاپک ہے. میں ناظرین سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی، اور یہ بات میں نہیں کر رہی ناظرین، یہ ماہر ماحولیات کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت سیریسلی اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ سولر ٹیوب ویلز اور سارا معاملہ ہے. ودود صاحب آپ جو بات کر رہی ہیں وہ درست ہے لیکن پارشلی ہے. اس لیے کہ آپ لاہور یا پنجاب کے ساتھ جتنا بھی بھارت کا علاقہ لگتا ہے، پانی تو ساری جگہ برابر ہوتا ہے، اور بھارت میں بجلی دی جاتی ہے اور تمام ٹیوب ویل فری ہیں. کھاد جو ہے اگر پاکستانی روپے کو انڈیا کے روپے کی قیمت نکال بھی دیں تو اس سے بھی آدھی قیمت پہ کھاد دی جاتی ہے. لیکن وہاں کم از کم یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ پورے بھارتی پنجاب میں گندم اتنی پیدا ہونی ہے، کماد آپ نے اتنی پیدا کرنی ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں آپ نے اتنی پیدا کرنی ہے. ہمارے ہاں وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر صاحب حکمران کی شوگر ملے تو کہتے ہیں شوگر لگاؤ، اگر دوسرا مخالف آ جاتا ہے کہتا ہے شوگر کو ختم کرو، گندم پیدا کرو، اور اس کے بعد دوسرا آتا ہے کہتا ہے کپاس پیدا کرو. تو ایک نظام ہونا چاہیے. لیکن اسلام آباد جیسے شہر میں بھی درخت کاٹے جاتے ہیں، کوئی درخت لگاتا ہے تو قبضہ مافیا درخت ختم کرتا ہے. دیکھیں جب تک آپ بلڈنگوں کو ہاریزونٹل نہیں کریں گے، ورٹیکولر کریں گے، اس کا نتیجے میں آپ کو اس کو افقی کرنا چاہیے. عمودی ختم کریں، لوگوں کو 10-10 20-20 30-30 منزلہ کرنے دیں تاکہ زمین بچے اور اس پر فصل اگائی جا سکے، وہاں درخت اگائے جا سکے. یہ ہم قطعی طور پر پچھلی حکومت نے کچھ ذکر کیا تھا، پھر اس کے بعد اس کے بھی اب اسلام آباد میں آپ اگر 4 منزلہ تو 5 کی اجازت نہیں دیتے، 2 بیسمنٹ بنا لے اور تیسرے کی پرمیشن نہیں دیتے. تو یہ بیوروکریسی ہائی رائز کر دیا جی. سرخ فیتا جو ہے نا وہ جب تک وہ ہائی رائز کریں تو کیا ہو جاتا ہے، سول ایویشن والے پہنچ جاتے ہیں جی کہ آپ اتنی بلندی نہیں کی جاتی ہے. سول ایویشن ختم ہوتا ہے تو ایئر فورس والے پہنچ جاتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنی بلڈنگ اونچی کیوں بنا دی. یہ بہت سارے ایسے بڑے سارے مسئلے مسائل ہیں. ودود صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، انہی مسئلے مسائل کی وجہ سے تو یہ حالات ہو گئے ہیں ملک کے اندر. ودود صاحب آنا چاہوں گی، آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے بلکہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا فیصلہ چلے کہنے ہبڑ دبڑ میں ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو لگتا ہے یہ ریورس بھی ہو پائے گا، اس کا اعلان کیا جائے گا؟ صاحبہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. بلوچستان کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، اور وہاں پر جو صاحب اختیار ہے اور طاقتور نواب ہیں انہوں نے جو لوٹا ہے، اگر وہ پیسہ لایا جائے تو اس سے بھی زیادہ بنتا ہے. ان سے پیسہ لوٹا ہوا واپس لینا چاہیے. جو صوبے کا ہے اس کو حق دیں. پورے پاکستان پر پہلے ہی یہ پیسہ پورے پاکستان سے لیا جاتا ہے اور وہ ان کو دیا جاتا ہے. یہ مناسب اور درست فیصلہ نہیں ہے. سیاسی پوائنٹ اور سیاسی سکورنگ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.